اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد مقامات پر ماں باپ کے فضائل بیان کیے، ان کی خدمت کی بات کی، ان کے ساتھ حسن سلوک کی بات کی۔ آج نوجوان نسل یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ نا جی میری ذرا طبیعت غصے والی ہے، سخت غصے والی طبیعت ہے تو نتیجہ یہ ہے کہ میں کبھی کبھی ماں باپ کے سامنے بھی سخت لہجے میں بات کر لیتا ہوں۔ تیری طبیعت اگر غصے والی ہے تو کعبے کو پیر کرے گا، تیری طبیعت اگر غصے والی ہے تو بیت اللہ شریف کی طرف معاذ اللہ تعالی بے ادبی کا سوچے گا۔ تو اپنے آپ کو کنٹرول کر اور تو دیکھ تو صحیح یہ ہستیاں کون سی ہیں، ان کا مقام کیا ہے، تیرا جو وجود ہے، تیرے پاس جو کچھ ہے، اس میں کس قدر زیادہ ان لوگوں کی نیکیاں اور احسانات ہیں۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک نوجوان نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے والد مجھ سے میری دولت کا سوال کرتے ہیں، کچھ پیسے مانگتے ہیں۔ تو سوال تو یہ تھا کہ حضور میں انہیں پیسے دوں کہ نہ دوں، سادہ سی بات تھی، دے دے یا نہ دے، لیکن حضور علیہ السلام نے تو بات کو بہت زیادہ کھول دیا۔ یا رسول اللہ میرے والد مجھ سے پیسے مانگتے، اور یہاں شارحین حدیث نے ایک نقطہ یہ لکھا ہے، کہتے ہیں لگتا یوں ہے کہ یہ پیسے اس کے پاس وراثت کے نہیں تھے، یہ اس نے خود کمائے ہوئے تھے۔ حضور مجھ سے میرے والد صاحب پیسے سب مانگتے ہیں تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، تو بھی اپنے باپ کا ہے اور تیرے پیسے بھی تیرے باپ کے، اور جب ہیں ہی اس کے تو یہ سوال کس بات کا کہ وہ مجھ سے مانگتے ہیں تو میں دوں یا نہ دوں، جب ہیں ہی اس کے، تو بھی ماں اپنے باپ کا ہے اور تیرے پیسے بھی تیرے باپ کے ہیں۔ تو اپنی زندگی کے سارے معاملات میں ماں باپ کی رضا کو پیش نظر رکھنا، ان کے جذبات کا خیال رکھنا، ان کے دل ٹوٹتے ہیں، کچھ چیزوں میں وہ شدید پریشان ہوتے ہیں، کچھ باتیں تو کہہ پاتے ہیں اور کچھ وہ بوڑھے ماں باپ کہہ بھی نہیں سکتے۔ انہوں نے چونکہ زندگی اولاد کے نام کی ہے تو کوئی زیادہ سخت لفظ نہیں کہا بیٹے نے، اس نے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ ابا جان دور بدل گیا ہے، آپ جس دور کی باتیں کر رہے ہیں وہ دور اور تھا۔ تو اتنی بات کی، لیکن ساری رات کروٹیں بدلتا رہا والد اپنی چارپائی پہ، نیند نہیں آئی۔ کہنے لگا پتر تو مجھے بتاتا ہے دور بدل گیا ہے، یعنی میں جس نے بھری جوانی میں نئے جوڑے پہننے چھوڑ دیے تھے کہ میرا بیٹا پہن لے گا، میں نے جس نے زندگی کے 30 سال پردیس میں اس لیے گزار دیے کہ تیری پرورش ٹھیک ہو جائے گی، تو مجھے بتا رہا ہے کہ دور تبدیل ہو گیا تھا۔ ایک دفعہ صرف کہا تھا نا اماں سے کہ اماں چل تو بھی تھوڑی سمجھدار ہو جا، تو ماں کے سامنے تو وہ ماضی کی ساری ویڈیوز چل گئیں، ساری چیزیں سامنے آ گئیں، وہ راتیں بھی یاد آئیں جس رات اس نے خود بھوکے رہ کے اپنی اولاد کو کھانا کھلایا تھا، وہ لمحات بھی یاد رہے جس دن اس نے کچھ سختیاں اس لیے سسرال کی برداشت کر لی تھیں کہ میرے بچے کہیں تکلیف میں نہ آ جائیں۔ تو اتنا ہی لفظ کہا تھا کہ اماں کچھ آپ بھی سمجھدار ہو جائیں، تو ماں سوچتی ہے پتر میں سمجھدار ہی نہیں تھی، او بیٹا میں ہی سیانی نہیں تھی جو تیری خاطر بیٹھی رہی، اتنے دکھ برداشت کیے۔ قرآن مجید نے کہا اف نہ کہنا ماں باپ کو، اس لیے کہ ان کے دل بڑے نازک ہوتے ہیں۔ دوستو پھولوں سے زیادہ نازک طبیعت ہو جاتی ہے بوڑھے باپ کی، وہ ذرا کی تیز دھوپ کیا چلے وہ مرجھانے سے لگتے ہیں، اور ماں کا وجود وہ تو یوں لگتا ہے کہ جیسے نسیم صبح کے جھونکے سے بھی زیادہ شفاف ہے۔ اگر تھوڑی سی بھی سختی آتی ہے تو ماں تکلیف میں آ جاتی ہے۔